مبسملا وحامدا ومصلیا ومسلما اما بعد۔ برادران اہل سنت، میں نے ابھی 17 نومبر 2024 کو رات کے تقریباً 1 بجے حیدرآباد کے غیر مقلد داعی خطیب راقی فصیح الدین حیدرآبادی کی 12 منٹ 1 سیکنڈ کی آڈیو اسی کے چینل پر سنی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ 8 دن کے درمیان اس نے کئی ساری آڈیوز اور ویڈیوز وغیرہ اپلوڈ کی ہے جو میں نہیں سن پایا، بہت مصروف تھا، اور عرض کیا تھا میں نے کہ انشاءاللہ میں سنوں گا، لیکن یہ لاسٹ ویڈیو تھی اس کی تو میں نے اس کو سن لیا۔ اس میں وہ مجھے 26 نومبر میں سے کسی ایک تاریخ میں حیدرآباد آنے اور آ کر عقیدے کے مسئلے پر مناظرہ کرنے کی دعوت دے رہا ہے۔ آپ سب حضرات گواہ بن جائیے کہ میں 26 نومبر 2024 کو حیدرآباد انشاءاللہ الرحمن شام کی فلائٹ سے پہنچوں گا، اور مرکز اہل سنت شاہین باغ میں، جہاں حضور شہباز دکن مفتی مجیب علی رضوی علیہ الرحمت و رضوان کا مزار ہے، ادارہ ہے، وہیں پر اس ادارے میں فصیح الدین حیدرآبادی سے میرا مناظرہ ہونا طے ہے۔ میں آ رہا ہوں انشاءاللہ الرحمن، اور اس مناظرے میں ہماری جانب سے جو ہمارے سرپرست ہیں، صدر ہیں، وہ جانشین و شہزادے حضور شہباز دکن حضرت مولانا سہیل رضا صاحب قبلہ دامت برکاتہم رہیں گے انشاءاللہ الرحمن، اور بحیثیت متکلم اہل سنت و جماعت حنفی مذہب بریلوی مسلک کی جانب سے یہ فقیر محمد کلیم حنفی رضوی رہے گا۔ چونکہ شیخ فصیح الدین صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ اب ادھر ادھر کی باتیں نہ ہو، میں ڈیٹ دے رہا ہوں، آپ ڈیٹ قبول کیجئے، حیدرآباد آئیے۔ جی ہاں، میں حیدرآباد آ رہا ہوں۔ اب دوسری بات یہ عرض کرنی تھی کہ انہوں نے اس ویڈیو میں ان کو صرف اتنا کہنا چاہیے تھا کہ آپ 25-26 کو آئیے، تو پھر وہ غیر ضروری باتیں کہ کمپلین والی بات جھوٹی ہے، یہ بات جھوٹی ہے، وہ بات جھوٹی ہے، جی نہیں، اس میں سے کوئی بات جھوٹی نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ مجھے 8 تاریخ کو پولیس اسٹیشن سے فون آیا، اور 10 کو میں جبل پور گیا، اور 11 کو بذات خود میں پولیس چوکی گیا، اور وہاں کے جو پی ایس آئی تھے ان سے میری ملاقات ہوئی۔ انہوں نے مجھے باقاعدہ کمپیوٹر پر کمپلین دکھائی کہ حیدرآباد سے فصیح الدین کے گروپ کا بندہ الگ نمبر سے آپ کے نام پر اس نے کمپلین کی ہے، اور مجھے واٹس ایپ پہ چیٹ بھی کر رہا ہے۔ تو پھر میں نے اپنی جانب سے، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اپنی جانب سے اسٹیٹمنٹ دیجئے، تو میں نے اپنا اسٹیٹمنٹ مراٹھی زبان میں اپنے لیٹر ہیڈ پر دیا، اور میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے اس کمپلین کی کاپی دیجئے تاکہ میں پبلک کر سکوں، پبلک میں عام کر سکوں۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ مہاراشٹر میں الیکشن چل رہے ہیں، ماحول کافی بھاگم بھاگ والا ہے، میں آپ کو اس کمپلین کی کاپی دیتا ہوں، آپ مجھے ایک عرضی دیجئے کہ مجھے یہ کمپلین کی کاپی چاہیے۔ تو پھر میں نے اپنے لیٹر ہیڈ پر عرضی دی، اور انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ میں جلد ہی آپ کو اس کمپلین کی کاپی دوں گا۔ اور کمپلین کرنے والا جماعت اہل حدیث کا بندہ ہے، اور وہ کمپلین میں یہ کہہ رہا ہے بار بار، میں یہ سارے کمپلین کی کاپی حیدرآباد لے کر پہنچوں گا، آپ نے کہا کہ میں نے جھوٹ بولا، میں اسے ثابت کروں گا۔ کمپلین میں وہ بندہ بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ کلیم حنفی سے کہو کہ وہ اپنے چیلنج کا جو لیٹر ہے وہ ڈیلیٹ کرے، اور اپنی ساری ویڈیوز جو فصیح الدین سے ریلیٹڈ ہے وہ سب ڈیلیٹ کرے۔ یہاں تک کہ لاسٹ میں اس نے ایک اور کمپلین کی کہ یہ مفتی سلمان اظہری جو دہشت گرد ہیں، ان کے یہ سپورٹر ہیں معاذ اللہ رب العالمین۔ سب جانتے ہیں کہ مفتی سلمان اظہری نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جو ملک کے قانون کے خلاف ہو۔ انہوں نے ناموس رسالت کے حوالے سے جو بیانات کیے تھے مسلسل، اور کسی قوم کے حوالے سے شعر کہا تھا، اس بنا پہ انہیں 8 ماہ کی جیل ہوئی۔ اس وقت تمامی مکاتب فکر کے لوگوں نے ان کے رہائی کے لیے آواز بلند کی، ان کے لیے دعائیں کی، اس میں ان کے مسلک کا یہ فقیر بھی شامل تھا۔ بہرحال میں نے ان کے لیے دعا کی تھی۔ پھر مجھے پولیس والا فون کر کے کہہ رہا ہے کہ آپ نے ان کے لیے دعا کی، تو میں نے سارا قصہ اس کو سمجھایا کہ مفتی سلمان کا مسئلہ ہے کیا۔ اب آپ دیکھیے کتنی گری ہوئی غلیظ حرکت ہے، کتنی گھٹیا حرکت ہے کہ تم بار بار پولیس والے کو پریشر ڈال رہے ہو کہ ان کی ویڈیوز ڈیلیٹ کرنے کے لیے کہو، ان کا لیٹر ہیڈ ڈیلیٹ کرنے کے لیے کہو۔ اگر ایسی بات تھی تو پہلے آپ کو اپنے سارے ویڈیوز وغیرہ ڈیلیٹ کرنا چاہیے تھا، میں خود اپنے چینل سے ڈیلیٹ کروا دیتا، اور جہاں جہاں میرے جانے والوں نے اپلوڈ کر رکھے ہیں ان سے میں کہتا اس کو ڈیلیٹ کرو۔ کل ملا کر
इन्होंने डिलीट नहीं किया और मुझसे डिलीट करवाने की ये बार बार मांग कर रहे थे। तो मैं तो डिलीट करने वाला हूँ नहीं। मैं 26 तारीख को इंशाल्लाह हैदराबाद आ रहा हूँ। अभी अभी मेरी शहजादे शहबाज दक्कन से बात हुई, उन्होंने कहा मैं बेंगलोर में हूँ, हज़रत एयरपोर्ट जा रहा हूँ और 26 तारीख को मैं मसरूफ़ था, मेरा प्रोग्राम था, लेकिन ये बड़ा काम है, दीन का काम है, बुनियादी काम है। इंशाल्लाह मैं सारे दौरे मुस्तरद करके मुनाजरे में हाजिर रहूँगा और हमारी जानिब से भी बेहतरीन क्वालिटी के कैमराज रहेंगे और मदरसे के जो असातिज़ा हैं, मुफ्तियान कराम हैं, उलमा हैं और दीगर जो ज़िम्मेदारान हैं इंशाअल्लाह वो भी रहेंगे। ये 10 हज़रात आएँ और बाकायदा अक़ीदे के उन्वान ही पर आपको खिताब करना है, मुनाजरा करना है। जी हाँ। और दूसरी बात ये अर्ज़ करना है, जो इस 12 मिनट 1 सेकंड की ऑडियो में इन्हें सिर्फ इतना कहना चाहिए था कि भाई कलीम हनफी, आपने कहा था कि 25 नवंबर के बाद जब आपके पास हो वक्त बताइए, मैं हैदराबाद आता हूँ। तो आप सिर्फ इतना कहते कि 25-26 को आइए। उसमें इन्होंने ये भी डाला कि आपने उदयपुर से 2 मिनट का क्लिप जारी किया। मेरे 2 मिनट का क्लिप 18 तारीख के लिए था कि मैं 18 को आ रहा हूँ। जिस भी गैर मुक़ल्लिद के अंदर दम हो मजमे आम में खड़े होकर सवाल करे, मैं जवाब दूंगा, मैं भी सवाल करूंगा, वो भी जवाब दे। तो वो मेरी बात 18 अक्टूबर के हवाले से थी, क्योंकि 17 अक्टूबर को मैं उदयपुर में था और 18 को मैं हैदराबाद आ रहा था। और ये बात मैंने क्यों कही थी, क्योंकि वहाँ के गैर मुक़ल्लिद ने हुजूर गौसे पाक के हवाले से कहा था कि वो मेरे सामने आए तो पेशाब कर देंगे। तब मैंने कहा था मैं आ रहा हूँ, गैर मुक़ल्लिदीन आए मजमे आम में सवाल करें, मैं जवाब दूंगा। और जबलपुर की ये बात कर रहे हैं कि आपने कहा 1.5 घंटा पहले मैं जलसे में आ रहा हूँ। तो 1.5 घंटा पहले मैंने कहा ना, वहाँ तो गैर मुक़ल्लिदीन 10-15 दिन से मुनाजरे का माहौल बनाए हुए थे, जलसा नहीं करने देंगे, मुनाजरा करेंगे। और 1.5 घंटा पहले मुझे फ़ोन आ रहा है कि जलसे में आपसे सवाल होगा। तो मैंने कहा आ जाइए, सवाल कीजिए। जबलपुर में भी मैंने तकरीर की, तकरीर के बाद 3-4 मरतबा मैंने ऐलान किया कि कोई हो तो सामने आकर सवाल करे, लेकिन कोई नहीं आया। बहरहाल हैदराबाद में भी यही हुआ। 18 अक्टूबर 2024 को मैं हैदराबाद गया, मुर्शिदाबाद में मेरी तकरीर हुई, मैं लौट कर आया। 20 अक्टूबर को इन्होंने 5 मिनट कुछ सेकंड का एक वीडियो डालकर मुझे दावत दी कि आपसे हम मुनाजरा करेंगे, आपके अकायद को कुफरिया शिरकिया साबित करेंगे और आप कुफ्र शिर्क के दलदल में फंसे हुए हैं ये हम बताएंगे। जी हाँ, यही मौजू रहेगा। आप मुनाजरे में साबित करेंगे अक़ीदे की तारीफ़ क्या है, अक़ीदा क्या होता है, शिर्क क्या है, शिर्क की तारीफ़ क्या है, उसका इतलाक़ कहाँ होता है। और जमात अहले सुन्नत यानी बरेलवी मसलक से चूँकि मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, तो मेरे अक़ीदे में क्या कुफ्र है, क्या शिर्क है, ये आपको साबित करना है। और साथ ही साथ आपने दावा किया था कि मैंने बहराइच के नाम पर राशन जमा किया है और अपने घर वालों के खाने का इंतज़ाम किया है। तो आपको साबित करना पड़ेगा कि वो मैंने अपने घर वालों के लिए इंतज़ाम किया है राशन का। जी हाँ, जैसे मुझे ये साबित करना है कि सफ़ीपुर की जो बात मैंने कही थी उसका सोर्स क्या था, वो मुझे कैसे मालूम पड़ी। अगर वो गलत है तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आजिज़ रुजू करने के लिए तैयार है, हम रुजू करने से पीछे नहीं हटते। लेकिन मुनाजरा जो अक़ीदे पर होना है उसमें आपको मेरे अकायद व नज़रियात को खिलाफ कुरान व सुन्नत साबित करना होगा, कुरान और सुन्नत की रोशनी में, कुरान और सही हदीस की रोशनी में। और जो मेरे माआखिज़ हैं, जो मेरे माआखिज़ है, जो मेरे मुस्तदल हैं, वहाँ से मैं साबित करूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अकायद कुरान और सुन्नत के मुताबिक व मुवाफ़िक़ हैं। तो 26 तारीख़ को मैं आ रहा हूँ हैदराबाद, नवंबर की इंशाअल्लाह। अभी 1-2 दिन में मैं टिकट बना दूंगा, लेकिन टाइम मैंने बता दिया। चूँकि मैं शाम के वक्त पहुँचूँगा तो बाद नमाज इशा का वक्त सबसे मौजू वक्त रहेगा और वो फज्र तक कार्रवाई चल सकती है। कभी कभी मुनाजरे में शराइत वगैरह में लेट फास्ट हो जाता है, तो ऐसी बहुत सारी बातें हो जाती है कि ताख़ीर हो जाती है। मैं वापसी का टिकट नहीं बनाऊंगा, चाहे मुनाजरा 2 दिन चले, 5 दिन चले, 10 दिन चले, जब तक मुनाजरे का रिजल्ट नहीं आता ये फ़कीर हैदराबाद ही में रहेगा। और जब मुनाजरा मुकम्मल होगा, अहले सुन्नत व जमात मसलक आला हज़रत की फ़तह अज़ीम होगी और ज़िल्लत व खारी आपका मुक़द्दर बनेगी, तो उसके बाद इंशाअल्लाह ये फ़कीर मुंबई आएगा। इसको अच्छे से आप जहन में बिठा लीजिए। 26 तारीख़ को नवंबर की 2024 में ये फ़कीर हैदराबाद आ रहा है। अक़ीदे के उन्वान पर जो आपने 5 मिनट 20 सेकंड की ऑडियो में
ہماری جماعت کی طرف الزامات لگائے ہیں اور اس کے بعد دیگر ویڈیوز میں آپ نے ہماری طرف الزامات لگائے ہیں، وہ آپ کو ثابت کرنے ہیں۔ جی ہاں، اور اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت کی جانب سے متکلم کی حیثیت سے میں رہوں گا، اور اہل حدیث جماعت کی طرف سے، جسے آپ جماعت حقہ کہتے ہیں، اس کی طرف سے متکلم اور مناظر کی حیثیت سے آپ رہیں گے، اور اصول مناظرہ کے پیش نظر ہی، ان کے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہی یہ ساری کارروائی ہوں گی۔ بہرحال میرا آنا طے ہے، انشاءاللہ الرحمن میں حاضر آؤں گا۔ حالانکہ میں 23 کو کلکتہ جا رہا ہوں، 24 کو ممبئی واپسی ہے میری، اس کے بعد مجھے کام تھے، لیکن میں وہ سارے کام کاج چھوڑ کر، چونکہ مناظرہ احقاق حق و ابطال باطل کے لیے ہوتا ہے، تاکہ حق بات قوم و ملت تک پہنچے، تو یہ بہت بڑا کام ہے، یہ بہت اہم فریضہ ہے۔ تو اس فریضے سے سبکدوش ہونے کے لیے یہ فقیر 26 نومبر کو حیدرآباد آ رہا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ میں آؤں، میرا آنا آپ کو قبول ہے، اور آپ مناظرے میں بیٹھیں گے؟ مختصر انداز میں آپ بتائیے، بہت لمبی چوڑی اور کئی منٹ پر مشتمل، کئی گھنٹوں پر مشتمل آڈیو ویڈیو ڈال کر لوگوں کو اضطراب میں نہ رکھیں آپ، برائے مہربانی۔ اور دوسری بات، میں نے جو کمپلین کی بات عرض کی ہے، انشاءاللہ اس کی ساری کاپیز نکال کر، جس نے کمپلین کی ہے، جس نمبر سے کی ہے، وہ آپ کی گروہ کا ایک آدمی جو آپ کے ایما پہ سارے کام کر رہا ہے، وہ سارے ڈاکومنٹس لے کر میں حاضر ہو جاؤں گا انشاءاللہ۔ بہرحال عوام اہل سنت کو مبارکباد قبل از وقت، اور مناظرے کی فتح مبارک ہو انشاءاللہ۔ یہ فقیر، یہ عاجز سائل امام اعظم محمد کلیم حنفی رضوی فرام قصر ابو حنیفہ، کرلا ویسٹ، ممبئی، 26 نومبر 2024 کو حیدرآباد کی سرزمین پر جماعت اہل حدیث کے خطیب و داعی فصیح الدین حیدرآبادی سے مناظرے کے لیے حاضر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو راہ حق پر استقامت نصیب فرمائے، اور اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔